بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو صدقات کرنے کا طریقہ اور مردوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، اسلام میں صدقات کرنے کا طریقہ طے شدہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر صدقہ کرنا جرم ہے۔ صدقہ صرف حلال مال سے دیا جائے۔ صدقہ دیتے وقت یا اس کے بعد صدقہ لینے والے پر احسان نہ رکھے اور نہ ہی اسے کسی طرح سے ستائے۔ صدقہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا سخی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان جانے کہ اس نے مال عطا کیا اور صدقہ کی توفیق بخشی اور قبولیت کی دعا کرے۔ ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے بچ کر رہے۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ ایسے آدمی کو دے جو کہ شرک اور بدعت سے بچتا ہو اور کم از کم نمازی ضرور ہو اور بدمعاش نہ ہو۔ سب سے پہلے رشتہ داروں یعنی والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور دوسرے اقربا کا حق ہے۔ البتہ زکوٰۃ اپنے والدین اور بیوی بچوں کو نہیں دے سکتا۔ بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ غریب ہوں اور ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہ ہو۔ اسلام کی دعوت پھیلانے والے علماء، اسلام کی مالی امداد کرنا اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، اسی طرح ہر وقت عبادت میں مصروف افراد کی خدمت میں مال پیش کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال ہو تو مساجد، سرائے، ہسپتال، سڑکوں، عمارات اور رفاہ عامہ کے ایسے امور پر خرچ کرنا درست نہیں، بلکہ زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ ایک آدمی کو دے جو مسلمان ہو اور مشرک نہ ہو اور اس قدر غریب ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو اور بنی ہاشم میں سے نہ ہو۔ اگر بنی ہاشم کا کوئی فرد محتاج ہو تو اس کی دوسرے مال سے مدد کی جائے، یہ اس کا احترام ہے۔ عام نفلی صدقات سے غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ بھوک کی شدت میں ہو اور مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کر رہا ہو۔ نمبر 2، مردوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ مردوں کو ثواب بخشنے کا طریقہ بھی اسلام نے طے کر دیا ہے اور وہ قطعی طور پر آسان ہے۔ جب ایک شخص کوئی سی نفلی عبادت کرے، مثلا نفل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ پڑھے یا نفلی صدقہ کرے یا غریبوں کو کھانا کھلائے، تو عبادت کرنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، اسی طرح صدقہ کرنے یا غریب کو کھانا کھلانے یا مال و کھانے پر غریب کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ الفاظ کہے: یا اللہ، جو میں نے نفلی عبادت کی یا کھانا کھلایا یا مال کا صدقہ کیا، اس کا ثواب میں نے فلاں فلاں آدمی کو بخشا، تو اپنی رحمت سے اسے پہنچا دے۔ اب جو ختمی لوگ ختم پڑھتے وقت کھانا کھانے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ثواب میں نے فلاں کو بخشا، وہ سراسر دھوکہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی کھانے کا ثواب ہی نہیں ملا۔ غریب کو کھانے یا قبضہ کرنے کے بعد ثواب ملے گا اور ثواب بھی کھانے کے مالک گھر والوں کو ملے گا۔ ثواب ختمی لوگ کیا بخش رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مٹھائی کی دکان پر کھڑا ہو کر کوئی آدمی یہ کہہ دے: یا اللہ، اس ساری مٹھائی کا ثواب میں نے فلاں کو بخشا۔ ثواب تو خیرات کر دینے اور غریب کے مالک بننے کے بعد ملتا ہے، اور وہ بھی گھر والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے کھانے کے مالک کو چاہیے کہ وہ خود ثواب بخشے۔ ثواب کی ڈاک پہنچانے کے لیے کسی ختمی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفلی عبادت یا صدقہ کرتے وقت نیت کرے: میں یہ کام فلاں آدمی کی طرف سے کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ پہنچتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی زندہ آدمی یا زندہ والدین کو ثواب پہنچانا چاہے تو بھی درست ہے، اور ایسا کرنے سے وہ زندہ آدمی فوری طور پر نہیں مرے گا، جیسے کہ بعضوں کو وہم ہو جاتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ زندہ آدمی کو یہ نہ بتائے، تاکہ صرف اللہ کی رضا مقصود رہے اور ان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ نہ آنے پائے۔ جب ثواب پہنچانے کا طریقہ اس قدر آسان ہے تو اب ختمیوں کی مجالس برپا کرنے اور چند پیشہ ور ختمیوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت جب چاہے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔